لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يحب المطهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. احباب ذی وقار، اللہ رب العزت کی توفیق سے ایک سبق ہم نے شروع کیا تھا جس سبق کا عنوان تھا اللہ کا محبوب کون. عرض کیا تھا اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو پاک صاف رہنے والے لوگ ہوں رب العالمین ان سے محبت کرتا ہے. اس سلسلہ میں دو پہلو آپ احباب کے سامنے عرض کر چکا کہ ایک نمبر پر تو انسان کا دل پاک ہونا چاہیے، دل کفر سے پاک ہو، دل شرک سے پاک ہو. اللہ کریم شرک سے پاک رہنے والے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے، اور جن کے دل کے اندر کفر اور شرک والی بیماری موجود ہو، رب کائنات نے فرمایا فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ،
ایسے لوگوں کو مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے۔ انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہیں۔ اور اسی آیت مبارکہ کے حاشیہ پر حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ شرک کرنے والوں کا دل ناپاک ہے۔ دوسرے نمبر پر عرض کیا تھا کہ انسان کی زبان پاک ہونی چاہیے۔ جھوٹ، غیبت، گلا، بد کلامی، بد زبانی، گالی، جن جن چیزوں کو معاشرہ میں معیوب سمجھا جاتا ہے، زبان ان چیزوں سے پاک ہونی چاہیے، پھر انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ آج تیسرا پہلو عرض کرنا ہے کہ انسان پاک ہو تو اللہ کا محبوب ہے، انسان کی نظر بھی پاک ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، سورت کا نام ہے المؤمنون، 18واں پارہ، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ آیت نمبر 30، سورت کا نام سورت النور، 18واں پارہ۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار مردوں کو فرما دیجئے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتفاقاً غیر محرم پر پہلی نظر پڑ گئی، پہلی معاف ہے، اور اگر دوسری دفعہ انسان نے جان بوجھ کر غیر محرم کو دیکھا تو جہنم کی آگ میں سیسا پگھلا کر بندے کی آنکھ میں ڈالا جائے گا۔ عورتوں کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ ایماندار بیویوں کو بھی فرما دیجئے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ایماندار عورت کی نظر بھی نیچے ہونی چاہیے۔ حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی ازواج مطہرات میں سے 2 گھر والیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہا تھا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں گھر والیوں سے فرمایا، نبینا صحابی آ رہا ہے، ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احتجبا منہو، دونوں نظریں نیچی کر لو، پردہ کر لو آنے والے نبی نے صحابی سے۔ وہ دونوں حیران ہو گئی۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وہ نابینا ہے، ہمیں دیکھ نہیں سکتا، اس سے پردہ کرنے کا کیا مطلب؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا تبصرانی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نابینا ہے، تمہیں نہیں دیکھ سکتا، تم تو اس کو دیکھ سکتی ہو۔ جس طرح مرد کے لیے مسئلہ ہے غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، غیر محرم مرد کو دیکھنا حرام ہے۔ بندہ فوت ہو گیا، سارے محلے کی مستورات فوت ہونے والی میت کے گھر میں پہنچ گئی، تعزیت کے لیے عورت جائے شریعت میں جائز، افسوس کرنے کے لیے میت کے گھر میں جائے شریعت میں جائز، ارمان کرنے کے لیے میت کے گھر میں جائے برسوں کے بعد جائز۔ لیکن اگر فوت ہونے والا بندہ غیر محرم ہے، عورت موت کے بعد بھی غیر محرم میت کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی۔ اپنی قوم اور قبیلے میں سے کوئی عورت فوت ہو گئی ہے، اب فوت ہونے کے بعد جو بندہ غیر محرم ہے، فوت ہونے والی غیر محرم عورت کا چہرہ دیکھنا اس کے لیے حرام ہے۔ زندگی میں جس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، موت کے بعد بھی غیر محرم کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے فوت ہونے والا مرد ہے یا فوت ہونے والی عورت ہے۔ انسان کی نظر پاک ہوگی تو تب انسان رب العالمین کا محبوب بنے گا۔ فرمایا واللہ یحب المطہرین، اللہ پاک لوگوں سے محبت کرتا ہے جن کا دل بھی پاک ہے، زبان بھی پاک ہے، آنکھ بھی پاک ہے۔ حدیث پاک میں آیا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، صحابہ کرام کا لشکر لے جاؤ، بنی طے قبیلے والے جس بت کی عبادت کرتے ہیں اس کو پانچ پانچ کر کے آنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ پہنچے، ان کے معبود اس بت کو پانچ پانچ کرنا چاہا، قبیلے والوں نے مزاحمت کی، ہم ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے۔ صحابہ کرام نے بت کو تو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، جو مقابلے میں آنے والے 200 بندے تھے گرفتار کر لیے، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، قیدیوں کو گرفتار کر کے مدینہ طیبہ لایا گیا۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قیدیوں کے اندر ایک نوجوان لڑکی ہے جس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے۔ حالت جنگ میں ایسا ہو ہی جاتا ہے، انسان کے سر پر جو عورت ہے پردہ نہیں رہا، دوپٹہ گر گیا۔ دھکم پیل میں گرفتاری کے دوران حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان والی چادر صحابی کو دے کر فرمایا اس نوجوان لڑکی کے سر پہ تو پٹا نہیں ہے، میری چادر کے ساتھ اس کے سر کو ڈھانپ۔ صحابی تڑپ اٹھا، ھذا رداؤک الطیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی پاک چادر دے رہے ہیں اس لڑکی کے سر کو ڈھانپنے کے لیے، وہ تو شرک کرنے والی ہے، حالت کفر میں ہے، حالت شرک میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر کی بیٹی کا سر بھی بغیر پردے کے گوارا نہ کیا۔ آج مسلمان عورتوں کے جسم سے پردہ اتر چکا ہے۔ اکبر نے کہا تھا بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت
عزت قومی سے گڑ گیا. پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. کیا کیا انسان درد دل بیان کرے. میں پچھلے جمعے کوئٹہ میں تھا. اسلام آباد سے ہم کوئٹہ آئے، کوئٹہ سے واپس اسلام آباد آئے. ایئرپورٹ پر جو بے پردگی دیکھنے کو ملی انسان بیان نہیں کر سکتا، الفاظ میرے پاس نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے ساتھ اس نوجوان لڑکی کے سر کو ڈھانپا جا رہا ہے. یہ چادر کوئی معمولی ہے؟ رب کائنات کی قسم، انسانوں کے قیمتی سے قیمتی کپڑے جمع کر دیے جائیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والی چادر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور رب العالمین نے فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. دونوں صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اور کمبل کے نام پر ہیں. چادر لپیٹنے والے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کمبل اوڑھنے والے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوئی نسبت معمولی ہے؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لینے لگا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم کی گونج آئے میں سنوں تو آپ دوستوں کے لیے دعا کروں کہ اللہ دن قیامت کے اپنے محبوب کے جھنڈے کے نیچے ہمیں جگہ نصیب فرما دے. خوب نام محمد، ایک دفعہ اور جذبے کے ساتھ خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے مومنو جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال، ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال. دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں. نسبت مصطفیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے. جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی وہ نوجوان لڑکی، حضرت ام حاتم تائی کی بیٹی ہوں، وہ سخی، غریبوں کا ہمدرد، مسکینوں کا ہمگسار، بیوہ عورتوں کا ہمخوار. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر احسان کیجئے، مجھے آزاد کر دیجئے. میرا جو بھائی ہے عدی ابن حاتم، جب آپ کے صحابہ کرام لشکر لے کر پہنچے، میرا بھائی مجھے تنہا چھوڑ کر ملک شام فرار ہو گیا اور میرا کوئی سرپرست نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز جملہ سنی حیران ہو جائیے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ابا جان غیر مسلم ہو کر عیسائی تھا، غیر مسلم ہو کر لوگوں پر احسان کیا کرتا تھا، اور میں خاتم النبیین ہو کر تجھ پر احسان کیسے نہیں کروں گا. میرے صحابہ کرام، اس صفانہ نامی نوجوان بیٹی کو اس کے قبیلے نے چھوڑا، ہو سبق قریب آ گیا. صحابہ کرام
جب اس صفانہ نامی نوجوان لڑکی کو لے کر قبیلے میں پہنچانے کے لیے روانہ ہوئے، سفر طے کرتے کرتے یم علاقے میں پہنچے، عدی بھائی واپس آ گیا تھا، چھت پر چڑھ گیا، تیر کمان میں چڑھا لیا، اوپر سے آواز دے کر کہنے لگا میری بہن میری چار دیواری میں قدم نہ رکھنا۔ کیوں؟ یہ تیری ملکیت ہے اور میری نہیں۔ عدی کہنے لگا تو مدینہ طیبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ غیر محرم بندوں کے ساتھ یہاں پہنچی ہے، پتہ نہیں اتنے طویل سفر میں تیری عزت بھی محفوظ رہی ہوگی کہ نہیں، اس لیے میری چار دیواری میں قدم نہیں رکھنا۔ صفانہ بہن نے تڑپ کر کہا عدی نیچے اتارا، مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رب کی قسم ہے میری عزت تیری چار دیواری میں اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی آمنہ کے لال کے صحابہ میں محفوظ رہی ہے۔ اور جملہ جو سنانا ہے وہ یہ ہے، صفانہ نے بھائی کو تڑپ کر کہا تو کہتا ہے غیر محرم لوگوں کے ساتھ تو آئی ہے، عزت محفوظ رہی ہوگی کہ نہیں؟ عزت محفوظ رہنے والی بات تو بعد کی ہے، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سارے راستے میں نظر اٹھا کر بھی مجھے نہیں دیکھا۔ نیچے اترا، حیران رہ گیا، عدی ہوں غیر محرم اور پھر ایک نوجوان لڑکی کو پہنچانے کے لیے اتنا طویل سفر کر کے آئے اور اس کے جسم پر نگاہ ہی نہ پڑے۔ جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن کے شاگردوں کی پاکیزگی یہ ہے، ان کے استاد کا مقام کیا ہوگا؟ استاد کی پہچان ہوتی ہے شاگردوں سے، پیر کی پہچان ہوتی ہے مریدوں سے، امام کی پہچان ہوتی ہے مقتدیوں سے، والدین کی پہچان ہوتی ہے اولاد سے۔ عدی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، آپ کی صحبت اور محفل میں بیٹھا، آیا تھا تو عیسائی تھا، آپ کی تعلیمات نے دل تبدیل کر دیا، واپسی پر کلمہ پڑھ کر آمنہ کے لال کا غلام بن کر جا رہا تھا۔ سارے راستے میں نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، صحابہ کی نظر پاک۔ حدیث پاک میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سالبہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری دوست کو ملنے کے لیے دروازے پہ پہنچے کہ آپ کی خدمت میں اکثر رہا کرتے تھے۔ اللہ کی قدرت، جب اپنے انصاری دوست کے دروازے پہ پہنچے ان کی بیوی پہ نظر پڑ گئی۔ ہمارے والے عالی شان مکانات تو ہوتے نہیں تھے، سادہ سے مکان، کچے سے مکان، غربت کا عالم۔ ایک نظر تو ہے معاف جو غیر ارادی طور پر غیر محرم پر پڑ گئی۔ حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری بار جان بوجھ کر ان کی حالیت کو دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک۔ غیر ارادی طور پر نظر پڑ گئی، غیر محرم پر وہ اللہ کے ہاں معاف ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ دوستوں کو بات سنائی، اور دوسری بار جان بوجھ کر دیکھنا، یہ تو جہنم کی آگ میں سیسا پگھلا کر انسان کی آنکھ میں ڈالا جائے گا۔ فوراً متنبہ اللہ یہ میں نے کیا کر ڈالا، اور روتے ہوئے واپس آئے ہیں۔ اور دل کے اندر پریشانی یہ تھی اگر رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ حضرت سالبہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان بوجھ کر دوسری نظر غیر محرم پر ڈالی ہے،
آپ کا کیسے سامنا کروں گا؟ مسئلہ سمجھ آ گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ یہی تھا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، ہر جگہ موجود اور حاضر ناظر بھی صرف اللہ ہے۔ ہاں اگر اللہ کوئی بات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ وحی بتا دے، اللہ کے محبوب کو پتہ چل سکتا ہے، اللہ نہ بتائے پتہ کسی کو نہیں چل سکتا۔ دوستوں کو حوالہ دکھایا کرتا ہوں، تیسرا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ، پہلا صفحہ، فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اللہ کے علم کا کسی کو پتہ نہیں چل سکتا۔ ایک چیز کے متعلق جتنی اللہ کریم کی معلومات ہیں، ہاں اتنا پتہ چل سکتا ہے، اللہ بما شاء، جتنا اللہ کریم چاہے بتا دے، اللہ جتنا چاہے دکھا دے، اللہ جتنا چاہے سنا دے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کو بھی فکر ہے، رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتا دے۔ حضرت سعد نے یہ گناہ کیا ہے، شہر چھوڑا، پہاڑوں میں نکل گئے، کیسے سامنا کروں؟ بہت باریک ہو گئے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ پوچھا، حضرت سعد نظر نہیں آ رہے، کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی لگائی، تو انہیں حضرت سعد کو تلاش کرنا ہے۔ پھر مسئلہ سمجھ آ گیا، جو عالم الغیب ہو، حاضر ناظر ہو، اسے بندے تلاش کرانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ پھر اپیل ہے تمام احباب سے، اللہ کا نام اونچا لینا ہے تاکہ ہمارے اس مجمع میں اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت کا نزول ہو جائے۔ عالم الغیب اور ہر جگہ موجود صرف کون ہے؟ بڑے حوالے ہیں قرآن پاک کے، یہ میرے سامنے 26واں پارہ، سورت کا نام سورت الحجرات، آخری آیت، فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، آیت نمبر 18، یقینی بات ہے آسمان اور زمین کا غیب جاننے والا صرف اللہ ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ کریم تمہارے ساتھ ہے۔ اور حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوٹ مٹھن والے فرما گئے اپنی اس طرح کی زبان کے اندر، فرمانے میں ہکے 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 قل هو اللہ احد، ہکے 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 ہک دی ہر دم سکے، ہک دے ہر ہر چھا وچ ڈیرے، ہک دے ہر ہر چھا وچ ڈیرے، کیا کچھ ہے کیا جھک ہے، جرا ہیک نو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے، اور حضرت سلطان العارفین بہو سلطان رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے، فرماتے یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو، یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو، ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو، چوتھے لا پدستاری بیا تنہا غمداری، مجود خیر حق یاری کہ لا فتح الا ہو۔ پھر اپنی پنجابی زبان میں فرما گئے، نال یقین کمال مکمل تے گل ثابت ہوئی،
قرآن کا ہے وہ جنگ کے حضرت باہو سلطان کا ہے، جو عقیدہ اللہ کے قرآن کا ہے وہی عقیدہ کوٹ مٹھن کی حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اللہ کا سچا ولی کبھی قرآن کے خلاف عقیدہ نہ رکھ سکتا ہے نہ بیان کر سکتا ہے، اور جو قرآن کے خلاف عقیدہ رکھے، قرآن کے خلاف عقیدہ بیان کرے، وہ جو چاہے ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ پتہ کرو حضرت سالبہ کہاں گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ بھی سمجھ آ گیا قیامت تک آنے والے سارے ولی جمع ہو جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان سب سے زیادہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں شمار کیا۔ تلاش کرتے کرتے پتہ نہیں ہے حضرت سالبہ کہاں گئے۔ پاکستان دے پیرا دیاں بلیاں ہے جانیاں، بے حضرت نے ایک بلی رکھی ہوئی تھی، جتنے مہمان آنے ہوتے تھے اتنی دفعہ بلی میاؤں کرتی تھی۔ جھوٹی کہانیاں لوگوں نے یاد کر رکھی ہیں۔ ایک دفعہ بلی نے 7 دفعہ میاؤں کیا، مہمان آ گئے 8۔ مریدوں نے کہا حضرت سے بلی نے تو کبھی غلطی نہیں کی، آج بلی سے کیسے غلطی ہو گئی؟ حضرت نے فرمایا بلی نے غلطی نہیں کی، تم تحقیق کرو 8واں مہمان وہاں بھی ہوگا، وہاں بھی واسطے بلی میاؤں نہیں کرے گی۔ جھوٹی کہانیاں، جھوٹے قصے۔ ہائے ہائے، ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارا حضرت صاحب ہمیں وہاں سے دیکھ رہا ہے۔ واہ بھائی واہ۔ پھر اللہ کا نام لینے کی اپیل ہے۔ عالم الغیب اور ہر جگہ موجود صرف کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکریاں چرانے والے چرواہے سے پوچھا، ایک بندے کی ہمیں تلاش ہے، فلاں شکل و سورج، فلاں اس کا ہولی۔ اچھا، چرواہے نے کہا حضرت آپ اسی بندے کو تو نہیں تلاش کر رہے ہیں جو اللہ کریم کے خوف کی وجہ سے بھاگا ہوا ہے؟ آپ کو کیسے پتا؟ چرواہے نے کہا رات کے وقت وہ نکلتا ہے باہر، دن کو پہاڑوں میں چھپا رہتا ہے، چیخے مار مار کر آہوزاریاں کر کر رب العالمین کے دربار میں رات کو رویا کرتا ہے، اللہ میرے گناہ معاف کر۔ میں نے دوسری دفعہ اپنے انصاری صحابی ساتھی کی اہلیہ کو جان بوجھ کر دیکھ لیا تھا، روز معافیا مانگتا ہے۔ 40 دن ہو گئے، روٹی نہیں، پانی نہیں۔ حدیث پاک میں یا درختوں کے پتے کھا کر حضرت سالبہ گزارا کر رہا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم چوک پر کھڑے ہو کر روزانہ غیر محرم دوسروں کی عزتوں کو دیکھتے ہیں، اور کچھ نہ دیکھے تو پاؤں ضرور دیکھتے ہیں عورت کے۔ چپ کر بیٹھے ہوئے استاد ہونا کوڑے مسئلے شروع کر چھوڑے، باقی کوئی شے نہیں تھا، پیر ضرور ڈٹھے ہیں۔ ہائے ہائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مقام کہاں پر نکلتا ہے رات کو؟ جی فلاں جگہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ منتظر، آدھی رات کے وقت حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رونے والے حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیا، وہ چیخ اٹھے الامان الامان، یہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے یاد کر رہے ہیں، اتنے دن ہو گئے، میرے ساتھ چل۔ حضرت سالبہ کہنے لگے رو کر میں کس منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں؟
آپ کا حکم ہے میں چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک میری شرط ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانا جب رحمت کائنات نماز کی حالت میں ہوں۔ چلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا صاحبہ کیوں تو غائب ہو گیا تھا؟ میں آمنہ کے نام کی محفل سے رضی اللہ روئے۔ حضرت اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کی وجہ سے میں نے انصاری صحابی ساتھی کی گھر والی کو جان بوجھ کر دوسری بار دیکھ لیا۔ اب تحفہ بھی سن لیجیے۔ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تجھے دعا سکھاتا ہوں، یہ دعا پڑھتا جا اور رب العالمین تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ دعا بڑی آسان ہے، ہر مسلمان کو یاد بھی ہے، میں دہرا رہا ہوں اور قرآن پاک میں سے دکھا بھی رہا ہوں۔ دوسرا قرآن سورت کا نام سورت البقرہ، اور رب العالمین فرماتے ہیں یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سورت البقرہ، یہ میرے سامنے دوسرا پارہ کھلا ہوا ہے اور آیت نمبر 201، اتنی جامع دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا۔ آمین کہہ دیجیے۔ جو ساتھی عمرے پر جا رہا ہو حج پر اور مجھے اطلاع ملے میرے ساتھ وہ رابطہ کرے تو میں ان کو یہی عرض کیا کرتا ہوں کہ میرے لیے یہ دعا کرنی آپ نے، اللہ دنیا آخرت میں بھلائی دے اور دنیا آخرت کی پریشانی سے اللہ محفوظ رکھے۔ بس ساری کائنات کی تمام دعائیں اس دعا کے اندر جمع ہو گئی۔ دنیا میں بھلائی ملے، آخرت میں بھلائی ملے، دنیا کی ہر قسم کی پریشانی سے بندہ بچے، آخرت کی پریشانی سے بچے، اور کیا چاہیے بندے کو مسلمان کے لیے؟ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا پڑھنا شروع کر دی، لیکن یہ کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل کلام اللہ اعظم، تیرا گناہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا اللہ کریم کا کلام بڑا ہے۔ انسان کے گناہ جتنے بھی بڑے ہو جائیں رب العالمین کے کلام سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ گھر چلے گئے، گھر جا کر بیمار پڑ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی حضرت صحابہ بیمار ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تبا پرسی کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حدیث بعد میں آیا حضرت صحابہ بیماری کی حالت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا سر اپنی گود مبارک میں رکھ لیا۔ خوش نصیبی ہے۔ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی سے سر ہٹا لیا، میری گود سے سر تو نے ہٹا لیا، کیوں؟ حضرت
حضرت سعد رضی اللہ عنہ رو کے کہنے لگے اللہ کے محبوب میرا سر گناہوں کی وجہ سے بوجھل اور وزنی ہے، اور میں اپنے گناہوں سے بوجھل سر کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک جھولی میں پڑا رہے، بس اسی گناہ کا مجھے فکر ہے کیا بنے گا، دعا تو میں پڑھ رہا ہوں۔ قربان جاؤں رب العالمین کی رحمت کو جوش آیا۔ آہا قرآن پاک کے الفاظ، سورت کا نام سورت الزمر، یہ میرے سامنے 24واں پارہ، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ حوالہ قرآن پاک کا میرے سامنے ہے، سورت کا نام سورت الزمر ہے، 24واں پارہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کل اعلان فرما دیجئے یا جو والد کو ناراض کر کے بیٹا گھر سے نکل گیا، کچھ عرصے کے بعد بیٹا واپس آیا، ناراض والد کہتا ہے جا جا، اور رب العالمین کی نافرمانی کر کے گناہگار بندہ جا رہا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں آ ناراض والد کہتا ہے جا جا، اور اگر رب العالمین کی نافرمانی کر کے گناہگار بندہ جا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں آ باغ ہر آنچی ہستی باغ گھر کافرو قبرو بت پرستی باغ این درگاہ ماں درگاہ امیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باغ گناہگار بندہ 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے، پھر بھی میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دروازہ میں نے کھٹکھٹایا، بندے کو جا کر میں نے گلا دیا تیرے بیٹے نے میرے ساتھ فلاں زیادتی کی ہے، ناراض والد کہتے ہیں میرا بیٹا ہی نہیں، میں نے اس کو آپ کر دیا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میرا بیٹا ہی نہیں۔ نافرمان بیٹے کو والد کہتا ہے میرا بیٹا نہیں، اور نافرمان بندے کو اللہ کہتا ہے عبادی ہے، پھر بھی میرا بندہ۔ الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہارے گناہ سمندر کے قطروں سے زیادہ ہو جائیں، درختوں کے پتوں سے زیادہ ہو جائیں، آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہو جائیں، زمین کے مٹی کے ذروں سے انسان کے گناہ زیادہ ہو جائیں، پھر بھی اللہ کریم کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ جب انسان باب فہد کی طرف سے بیت اللہ شریف کے سامنے جانے لگے تو باب فہد کی طرف سے جو بیت اللہ شریف کا حصہ ہے، خلاف کعبہ پر آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ ساری زندگی نافرمانیاں کر کے بیت اللہ شریف میں آنے والوں، تم ناراض رب کے دربار میں نہیں آئے ہو، مہربان رب کے در پہ آئے ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کریم بندے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار حضرت صالبہ کے پاس تشریف فرمائیں، آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے اطلاع بھیجی ہے، اللہ کریم نے تیرا گناہ معاف کر دیا ہے۔ حضرت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ نے چیخ ماری، روح پرواز کر گئی۔
خوشی کی وجہ سے چیخ نکلی. اللہ نے میری التجا کو قبول کر کے میرے گناہ سے درگزر کیا ہے. چیخ ماری، روح نکل گئی. آمنہ گلان صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل اور کفن دفن کا انتظام کیا. حدیث پاک میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، پورے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ نہیں رکھے، پنجوں کے بل زمین پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے. صحابہ حیران ہوئے، حضرت آپ پورے قدموں کے ساتھ زمین پہ کیوں نہیں چل رہے؟ خیر تو ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس لیے پورے پاؤں زمین پر میں نہیں رکھ رہا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی جنازے میں اتنے زیادہ فرشتے آئے ہیں، مجھے خطرہ ہے کسی فرشتے کے اوپر میرا پاؤں نہ آ جائے. سبق کہاں سے شروع کیا تھا؟ نظر پاک. پچھلا سبق کیا تھا؟ دل کفر اور شرک سے پاک. اور نمبر 2 انسان کی زبان جھوٹ، غیبت، گلہ ان چیزوں سے پاک. اور نمبر 3 انسان کی نظر پاک. پھر بندہ اللہ کا محبوب بنے گا. اور چوتھا پہلو سنیے، فرمایا واللہ یحب المطہرین. وہ بندہ بھی اللہ کو محبوب ہے جس بندے کا جسم پاک ہو. نماز ہم پڑھتے نہیں، وضو کیسے کریں؟ نماز کا شوق نہیں، وضو کر کے طہارت کیسے حاصل کریں؟ قرآن پاک کے الفاظ یہ میرے سامنے رب العالمین کی لائق کتاب کھلی ہوئی ہے. سورت کا نام سورت المائدہ، چھٹا پارہ. یہ حوالہ قرآن پاک کا سامنے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون. معنی سنیے، ایمان والو جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو فاغسلوا وجوہکم چہروں کو بھی دھونا ہے، وایدیکم ایدیکم الی المرافق کوہنیوں تک دونوں بازو بھی دھونے ہیں، وامسحوا برؤوسکم سر کا مسح بھی کرنا ہے، وارجلکم الی الکعبین ٹخنوں تک پاؤں بھی دھونے ہیں. یہ وضو کے 4 فرض ہو گئے. آگے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اگر تمہارا جسم ناپاک ہو جائے غسل کر کے خوب جسم کو پاک صاف کرنا ہے. معمولی سی جگہ بھی اگر انسان کی خشک رہ گئی تو انسان کا وجود ناپاک ہے. پاک ہونا ہے، سارے کے سارے جسم پر انسان پانی بہائے، ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے. ناک میں یہاں تک، یہ جو اندر نرم ہڈی ہے یہاں تک پانی چڑھائے، غرغرہ کرے. ایک ہے کلی، ایک ہے غرغرہ. لیکن روزے کی حالت میں غرغرہ نہیں کرنا، ایسا نہ ہو کہ پانی اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اب عورت کے ناخن پر ناخن پالش لگی ہوئی ہے، وضو کرے اس کا وضو نہیں ہوگا، غسل کرے اس کا
غسل نہیں ہوگا، اس کا جسم ناپاک کا ناپاک ہے، قرآن پاک پڑھ نہیں سکتی، قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، اپنے گھر میں مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتی، ناخن پالش لگی ہوئی ہے، فوت ہو گئی، غسل دیا گیا، اس کا جسم پاک نہیں ہوا، اس کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں۔ اگر ناپاک وجود کا جنازہ پڑھا گیا، جنازہ نہیں ہوا، یہ بد نصیب بغیر جنازے کے دفن کی گئی ہے۔ یہ فیصلہ کرو کہ مسئلہ یہ چھوٹا ہے کہ بہت بڑا ہے۔ سارا کوئی قصور نہیں، جو آپ بداری جو ملک ان کے آن لینے ہیں ناخن پالے جو ایلا، ساری کوئی غلطی نہیں۔ چپ کر بیٹھے۔ اچھا ماشاءاللہ اسلام خان نما جملہ دے جڑا کہ آپ وائن کے مول ہلا میں انہیدہ کیا حال ہے۔ اصل جڑے تھی گئے ہیں، اصل ہینے کے کمزور تے تھی گئے ہیں، ڈاڑھیاں بندہ شاید ایک کپڑا بھی نہ ہے، میں آپ ایسا گروہ بدا رہا کہ ٹھیک ہے بس نراض نہ تھی آپ بنجیں یہ رہتا ہے کو پسند ہوئے سونا گھر کے آؤ تو اس میں گد لگ سی۔ ہائے ہائے، گھروں میں جا کر ہماری ماں اور بہنوں کو مسئلہ ناخن پالش والا آپ نے سنانا ہے۔ مہندی لگانا عورت کے لیے جائز ہے، لگانی چاہیے، کیونکہ مہندی اگر لگی ہوئی ہے تو اس سے پانی رکتا نہیں جسم کو ساتھ ٹچ ہونے کے لیے ناخن۔ اچھا اور بات، جو ہمارے ساتھی مستریوں کا کام کرتے ہیں یا جو ہمارے ساتھی پینٹ والا کام کرتے ہیں، کہ مبلیل وغیرہ لگوایا ہوئے یا گریس وغیرہ لگی ہوئی ہوئے یا پینٹ وغیرہ لگی ہے، اس نالی وضو نہیں تھیلا، غسل نہیں تھیلا، خیال کریں۔ سنتے بیٹھے ہو؟ ہاں سبق پر آؤ۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، بیماری پڑنے کا خطرہ ہے، او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط، سفر پر جا رہے ہو پانی نہیں مل رہا، تقاضا کر کے کوئی بندہ آیا، او لامستم النساء، انسان گھر والی کے قریب ہو گیا، غسل کرنا پڑ گیا، پانی نہیں مل رہا، اللہ کریم فرماتے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی پر ہاتھ مار کر تیمم کرنا تمہارا کام ہے، تمہیں پاک کرنے کے فیصلے کرنا رب العالمین کا کام ہے۔ حدیث پاک میں آیا، بخاری شریف میں حدیث ہے، صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں، حضرت عائشہ ذات الجیش کے مقام پہ قافلہ پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز سے پہلے صحابہ کرام کو روانگی کا حکم دیا، نماز آگے چل کر پڑھیں گے، وقت ٹھنڈا ہے، سفر کچھ طے کر لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، حضرت سفر شروع ہونے لگا ہے لیکن میرا ہار گم ہو گیا، ہار نہیں ہے۔ اوہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہار تلاش کرو۔ خود عالم الغیب ہوتے یا صحابہ عالم الغیب ہوتے تو ہار تلاش کروانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں سر مبارک رکھ کر آرام کرنے لگ گئے۔ صحابہ کرام ہاتھ ڈھونڈ رہے ہیں، حتیٰ کہ فجر کی نماز کا وقت تنگ ہونے لگا، پانی نہیں مل رہا۔ اب کیا کریں؟ صحابہ کرام نے جا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو شکایت کی، آپ کی بیٹی کا یہ مسئلہ ہے، سارے لشکر کے جتنے بھی بندے ہیں نماز قضا ہونے کا خطرہ ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے خیمے میں، ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا بھی اور چھڑی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں ضربے بھی لگائی. سوٹی پوڑی ہر ویلے تیرے ہار والے مسئلے ہونے بار صحابہ پریشانی نماز قضا کیجیے. امی جان فرماتی میں نے حرکت نہیں کی، ایسا نہ ہو کہ میری حرکت کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں فرق نہ آ جائے. جب صدیق اکبر ناراض ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل گئی. بخاری شریف میں کیا بات ہے حضرت آپ کیوں بیٹی پر ناراض ہو رہے ہیں؟ حضرت ہر ویلے یہ مسئلہ ابھی ہار گم ہو گیا ہے، کتنی پریشانی بڑھ گئی، تہمت لگ گئی ہے، پھر ہار گم ہو گیا، صحابہ پریشان ہے، نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے، پانی یہاں نہیں ہے، وضو کرنا ہے. بچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ کہے، رب العالمین نے قرآن کا مقام نازل کر دیا. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. پچھلی امتوں میں 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء نے مسلم اللہ نے بھیجے، کسی پیغمبر کی امت کے لیے تیمم کی آسانی نہیں تھی. رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سنا دیجئے، پانی نہیں مل رہا، بیماری ہے، سفر پر ہو، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، وضو نہیں ہو سکتا، نماز ادا کرنی ہے، پاک مٹی پر ہاتھ مار کر تیمم کرنا تمہارا کام ہے، تمہیں پاک کرنے کے فیصلے کرنا میں اللہ کا کام ہے. آپ نے تیمم کیا، صحابہ کرام نے تیمم کیا، صبح کی نماز ادا کی. کیڑی شے گم تھی گئی ہے؟ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اور کہنے لگے ماہیا بے ابل برکاتکم یا آل ابی بکر. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان والوں، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے. پہلے جب بھی کبھی کوئی پریشانی بنی تمہارے لیے اللہ کریم نے امت پر آسانی نازل کر دی. آج بھی ایسے ہوا ہے، پریشان ہوئے، اللہ کریم نے تیمم والی آسانی نازل کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو چلو میرے صحابہ کرام، ہار نہیں مل سکا کوئی بات نہیں ہے. قافلے نے روانگی کی تیاری شروع کی. صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دیے جب خیمے کے قریب ہماری اونٹنی کو اٹھایا گیا، ہاتھ اونٹنی کے نیچے پڑا تھا، ساتھ اونٹنی بیٹھی ہے، ہار نیچے پڑا ہے اور زندہ پیغمبر کو پتا. بخاری شریف میں حدیث ہے، تیمم والی آیات نازل ہو رہی ہیں، زندہ پیغمبر عالم الغیب نہیں اور پاکستان کے مردے عالم الغیب ہیں. نہ اللہ کا نام تمام درسوں نے پیار سے لینا ہے. عالم الغیب سے وہ کون ہے؟ میں نے 4 پہلو بیان کر دیے، 2 باقی ہیں. ایک پہلو کیا بیان کیا؟ اللہ کریم کا محبوب کون ہے؟ نمبر 1 جس کا دل پاک ہو. اللہ کا محبوب کون ہے؟ جس کی زبان پاک ہو. نمبر 3 اللہ کا محبوب کون ہے؟ جس کی نظر پاک ہو. اور نمبر 4 اللہ کا محبوب کون ہے؟ جس کا جسم پاک ہو. 2 پہلو باقی ہیں، اگلے جمعے انشاءاللہ.